اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو کہ خالق کائنات، مالک و ارض و سما. تمام تر تصرفات اور اختیارات اسی کے قبض قدرت میں ہے. وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے، جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص ہم سب کے نبی محترم، خطیب الخطباء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید العرب والعجم، صاحب الجود والکرم، شمس الضحی و بدر الدجا، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، آج جو عنوان، جو موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی پہلو، یعنی کہ رمضان المبارک کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز میں لوگوں کو تربیت کے نمونے جو ہے دیے ہیں، یا تربیت کے نمونے پیش کیے ہیں، یا رمضان المبارک کے لیے لوگوں کو کس کس انداز میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عملی طور پر، روحانی طور پر تیار کیے ہیں. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے کئی سارے امتیازات اور خصوصیات ہیں. ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ، وہ مبارک مہینہ جس کو کہ تمام مہینوں کے اوپر ایک قسم کی بہتری اور فضیلت حاصل ہے. رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ پورا ہی مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اسی رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان کے اوپر نازل کیا ہے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، روزے کو ڈھال بنا دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں.
اور رمضان المبارک وہ مقدس مبارک فضیلت والا مہینہ جس کے اندر اگر کوئی بندہ یا بندی عمرہ کرے تو اس کا ثواب جو ہے حج کے برابر دیا جاتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے مطابق اگر کوئی آدمی بندہ یا بندی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عمرہ کرے تو اس کا گویا کہ عمرہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کا فریضہ ادا کیا۔ اور جو ہے ہر روز افطار کے وقت میں، سحر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کئی لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ روزے دار کو 2 قسم کی خوشیاں بھی عطا کی جاتی ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے کئی سارے امتیازات اور خصوصیات ہیں۔ ایک نظر اس طرف بھی ڈال لیں کہ ہمارے اسلاف کا رمضان المبارک کے ساتھ میں کیا تعلق تھا، کیا معمولات تھے اور کیا ان کی عادتیں تھیں، اور رمضان المبارک کے تعلق سے ان کا کردار کیا تھا۔ اسلاف سے مراد پہلے کے لوگ، پہلے کے لوگوں سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ لوگ اور یہ بہترین شخصیات جب رمضان المبارک کے مقدس مہینہ آتا تو اس کا اہتمام کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاف جو ہے بڑی ہی بے صبری کے ساتھ میں رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ یہ جملہ غالباً کئی مرتبہ سنے بھی ہوں گے اور آگے بھی سنیں گے کہ ہمارے اسلاف جو ہے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم کو رمضان المبارک کی مقدس راتیں اور رمضان کے مبارک ایام ہم کو عطا فرما، ہم کو رمضان تک صحیح سلامت امن و سلامتی کے ساتھ میں، صحت اور عافیت کے ساتھ میں ہم کو رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرما۔ تصور کیا تھا، ہماری سوچ کیا ہے، اور صحابہ اکرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی کیا سوچ تھی۔ ہمارا مزاج ایسا کہ بالکل کھانے پینوں کی طرف توجہ ہے، کاروبار کی طرف توجہ ہے، مدارس وغیرہ ہے تو چندے زکوٰۃ عطیات کی طرف توجہ ہے، اور کھانے کے زیادہ شوقین ہے تو اس کی طرف توجہ ہے۔ راتوں میں گھومنے پھرنے کے لیے بہت سارا وقت ملے گا، دن میں سونے کے لیے وقت ملے گا، یہ ہمارا تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا جو کردار تھا رمضان مبارک کے تعلق سے کہ رمضان مبارک کے بہترین ایام اور اس کی راتیں جب ہم کو نصیب ہوں گی تو ہم کمر کس لیں گے اور عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کریں گے، دن میں محنت کریں گے، راتوں میں محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، روزے رکھیں گے، ذکر تلاوت اذکار قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ وہ جو ہے ان کا تصور تھا، اور بڑی ہی بے صبری کے ساتھ میں انتظار کیا کرتے، اور جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ لگ جاتا تو بڑھ چڑھ کر روزوں کا، عبادتوں کا بہت ہی زیادہ انداز میں اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان گزرتا بقیہ 6 مہینے جو اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا، چند نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، بڑا احسان لوگوں کے اوپر جتانا شروع کر دیتے، بڑے مصلی، بڑے روزے دار، بڑے پاک باز، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیتے۔ وہاں پر عمل بہت زیادہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت اعمال کے لیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے اذکار تلاوت وغیرہ کو قبول فرما۔ گویا کہ اگر آپ اس جملے کے اوپر غور کریں تو ہمارے اسلاف کا تعلق پورا ہی سال رمضان مبارک کے ساتھ میں تھا۔ 6 مہینے انتظار میں اللہ سے دعا، اے اللہ رمضان نصیب فرما، بقیہ 6 مہینے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا۔ تو گویا کہ پورا ہی سال رمضان المبارک کے اہتمام کے اندر گزارا کرتے تھے۔ اور جب چاند دیکھنا کا وقت آتا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم چاند دیکھنے کی خوشی میں اونچے اونچے مقامات اور ٹیلوں کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے تاکہ چاند دیکھیں، اور چاند دیکھنے کی ہم بھی اہتمام کریں، دعا بھی یاد کر لیں۔ اللہم اہلہ بالیمن والایمان، وفی روایتین اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ امن و سلامتی والا بنا۔ چاند تیرا بھی رب جو ہے اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے، ہم سب کا رب اللہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا، خوبیوں والا بنا، عافیت والا بنا، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔
یعنی کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف کا تعلق جیسے ہی رمضان المبارک آ جائے آمد کے اوپر خوشی مناتے تھے، اور بعض بد نصیب ہمارے اندر ہی، بعض بد نصیب تو ایسے بھی ہیں کہ عمر کا کافی حصہ گزر چکا، لیکن کئی زندگی کے اندر کئی رمضان گزر چکے ہیں لیکن آج تک ایک روزہ بھی نہیں رکھے۔ مسلمان صرف نام کے حد تک، برائے نام مسلمان، روزے آج تک ایک بھی نہیں رکھے، ایسے بھی موجود ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اندر سے ایک قسم کا چڑچڑاپن، نفرت پیدا کرنے والے ایسے بھی بد نصیب ہیں۔ ارے کھانے پینے سے رک جانا پڑے گا، برائی کے کام نہیں کر سکیں گے، غلط حرکتیں نہیں کر سکیں گے، روزہ رکھنا پڑے گا یا پھر ایکٹنگ کرنا پڑے گا روزہ رکھنے کی، اس قسم کی، یعنی کہ آمد کے اوپر خوشی نہیں بلکہ ایک قسم کا غم، ایک افسوس۔ ہاں بعض لوگ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں، بے صبری کے ساتھ میں انتظار کرتے ہیں آمد پر، بڑی خوشی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین خوش ہو جاتے، کیا بہترین راتیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، کیا بہترین دن روزے کی حالت میں گزرے گا، چونکہ روزہ جو ہے ڈھال ہے، جہنم سے بچانے والی چیز ہے، اس کا اہتمام کرتے، اور دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام ہی عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزوں کے تعلق سے ہمارے اسلاف کو لے کر بات آتی ہے، چاہے سردیوں کے دنوں کے روزے ہوں یا پھر گرمیوں کے دنوں کے روزے ہوں، اہتمام کرتے تھے۔ اور بعض جملے ایسے بھی لکھے گئے ہیں کہ گرمیوں کے روزے اور ہی زیادہ شوق کے اندر رکھتے، تاکہ صبر کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہو، تاکہ غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس ہم کو خود بھی تو ہو۔ جب رمضان مبارک میں یعنی کہ گرمیوں کے دنوں میں اور گرمیوں کی شدت میں آئے تو بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، یہ غربا ہیں، یہ مساکین ہیں، یہ ان کے پاس کھانا نہیں پہنچتا، پانی نہیں ہے اور روزی روٹی ان کے پاس میسر نہیں ہے، تو بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اس کا انہیں بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسلاف گرمیوں کے جو روزے رہتے بڑے ہی خوشی کے ساتھ میں، اہتمام کے ساتھ میں رکھتے، اور تلاوت کا تو خاصا اہتمام۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا درس، دروس، تدریس، پڑھنا پڑھانا سب بند۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس۔ جیسے ہی رمضان آتا تو اپنی ساری کتابیں، درس کی کتابیں وغیرہ تمام بند کر دیتے اور قرآن، مصحف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ آپ تو وقت کے بہت ہی بلند و پایا کے خطیب ہیں، امام ہیں آپ، اور آپ جو ہے مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دے رہے ہیں اور آپ حافظ قرآن بھی ہیں، یہ قرآن لے کر آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ایسے ہی بغیر زبانی آپ تو حافظ قرآن، ماشاءاللہ قرآن حفظ ہے، آپ کو تو یاد ہے، ایسے ہی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہاتھ میں لے کر دیکھ کر تلاوت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کی دلچسپی ہی کچھ اور ہے، تو پڑھنے کے اندر لگ جاتے۔ شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، تو قرآن کی تلاوت کا بخوبی اہتمام کیا کرتے ہمارے اسلاف۔ اعمال ایسے کہ جو کہ ملے جلے اعمال لوگ کرتے ہیں، کبھی نیکیاں بھی ہوتی ہے، کبھی برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، بشری تقاضا ہے، نیکیاں بھی ہوتے ہیں، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ میں۔ تو احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر، میرا تذکرہ یہاں پر مجھے آ کر ملا، تو رمضان مبارک کے اندر جب قرآن کی تلاوت کریں تو میں خود بھی دیکھوں کہ میرا ذکر کہاں ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کا ذکر کہاں پر ہے، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری عبادتیں، ہمارے عادات و اطوار، ہمارے اوصاف، ہماری خرابیاں اور ہماری برائیاں قرآن کے اندر کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون، توبہ کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، استغفار کرنے والے، راتوں کے اندر سیاح بن کر گشت کرنے والے، راتوں کے اندر جاگنے والے، اہتمام کرنے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، اور حدود کی حفاظت کرنے والے۔ آیت ہے، دیکھیں اس آیت کے اوپر کیا یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ کردار، اپنے اپنے کردار کو
میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں کیسا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا ایسے ہی روانی پڑھتے چلے جائیں گے؟ ارے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، دل کے اوپر نازل کیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دلوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، زنگ دور ہوتا ہے، اور جو بیماریاں ہیں دل کی وہ ساری بیماریاں جو ہے دور ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی ساری بیماریاں دور کرنے کی ضرورت ہے، صرف روانی حد تک ہی پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی حدیث بالکل اپنی جگہ پر صحیح، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی ہے، لیکن یہیں تک نہ رکیں بلکہ مزید آگے بھی بڑھیں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تفکر تدبر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوچیں ہر وہ آیت کا ترجمہ وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں۔ مثال کے طور پر تجارت کے بارے میں بات آ رہی ہے، ہمارا لین دین، ہمارا تجارت کیسی ہے؟ اخلاق کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ سچے ہیں، نیک ہیں، بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگ ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے کیا میری زندگی کے اندر سچ ہے یا نہیں ہے، میں اس گویا کہ سچ بولنے والا ہوں یا جھوٹ بکنے والا۔ قرآن کی تلاوت کا بخوبی اہتمام، آخری عشرے کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ الغرض اسلاف کے تعلق سے بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب ذرا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیتی پہلو، جو تربیتی نمونے پیش کیے ہیں اس کے تعلق سے سماعت فرمائیے گا۔ رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس انداز میں تیار کیے ہیں؟ ایک ہے شوق، ایک ہے رغبت، اور ایک ہے ترہیب، اور ایک ہے ذاتی کردار، اور ایک ہے تدریج، اور ایک ہے بات چیت کے طریقے سے، اور ایک ہے سختی کا عمل۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نکات کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی تربیت کیے، اور تربیت بھی آپ دیکھیے کیا بہترین انداز میں، بہترین انداز میں تربیت۔ مثال کے طور پر جب کوئی بندہ یا بندی، عورت یا مرد کو کسی چیز کے تعلق سے شوق سے کہا جائے، مثال کے طور پر اب فی الوقت امتحانات کا وقت ہے، پڑھنے والے بچے اور طلباء سے کہا جائے اگر آپ محنت سے پڑھیں گے امتحان اچھے انداز میں لکھ سکیں گے، جب آپ امتحان اچھا لکھیں گے کامیاب و کامران ہوں گے، جب آپ کامیاب ہوں گے آگے اپنی زندگی کے اندر کامیابی آپ کو نصیب ہوگی۔ یہ ہے شوق، اور ایک ہے رغبت، یہ بھی شوق دلانے کے معنی میں ہی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، جنت ملے گی، آخرت کا ثواب ملے گا۔ اور ایک ہے ترہیب، یعنی کہ ڈراوے کے انداز میں، خبردار، آگے متنبہ، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بچے سے کہا جائے اگر محنت نہیں کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، اور جب آپ فیل ہو جائیں گے تو زندگی کے اندر خسارہ، نقصان اور لاس، آپ کی زندگی ٹوٹل جو ہے وہ لاس کے اندر چلی جائے گی، نقصان کے اندر آپ پڑ جائیں گے، پھر معاشرے کے اندر ذلت اور رسوائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے ڈراوا، ترہیب۔ ذرا شوق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تعلق سے کس انداز میں دلائے ہیں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، یہ جہنم کے ہیں، جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ دینے والے، انہی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، باب الریان۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کے اندر خاص طور پر ایک دروازہ بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جیسے ہی تمام روزے دار جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ گویا کہ روزے داروں کے لیے ایک ایسا گیٹ، ایک ایسا باب، ایک ایسا داخلہ، انٹرنس بنایا گیا ہے جہاں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یوں آپ مان لیے جگہ کے VIP گیٹ، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنز اس گیٹ سے جو ہے داخل ہونے والے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلا رہے ہیں روزے رکھو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔
رمضان المبارک کا اہتمام کرو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. نہ صرف جنت کے اندر عام لوگوں کی طرح بلکہ کیسے خاص طور پر روزے داروں کے لیے باب الریان، اس دروازے سے جو ہے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، یہ وہاں پر لکھا ہوگا باب الریان. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلا رہے، جیسے ہی رمضان کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ رمضان کا اہتمام کرو. جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو. وقت یعنی کہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو رمضان شروع ہوا، ابھی تو پہلی رات ہے، دوسری رات ہے، شروع کے 10 دن، بیچ کے 10 دن ہے، پھر آخری عشرے کا میں اہتمام کروں. انتظار مت کرو آپ، بلکہ جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے زیادہ سے زیادہ اہتمام، یعنی کہ پہلے ہی رات سے ایک دم بالکل باضابطہ جو ہے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں. عبادات کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور فٹ رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنے کے لیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اے جنت کا شوق رکھنے والوں، عمل کرو اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. رغبت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلا رہے ہیں. رغبت ایک اور انداز میں شوق. مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ یہ کام کریں گے تو بدلے میں انعام آپ کو ملے گا، اس قدر انعام آپ کو ملے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوق دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بہترین مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. جو کوئی رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے گا اس کے بقیہ سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کس کی وجہ سے؟ روزے کی بدولت. روزے کی وجہ سے گویا کہ اللہ کے نبی ترغیب دلا رہے، رغبت دلا رہے کہ روزے رکھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ میں روزہ رکھو. غفر له ما تقدم من ذنبه، تم نے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی، صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے معاف کر دیں گے روزے کی وجہ سے. اور رغبت دلاتے ہوئے رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. افطار کروانے والوں کو بھی رغبت دلایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی رمضان کے مہینے میں افطار کا اہتمام کرے، روزے داروں کو روزہ کھلوائیں، ان کے لیے افطاری کا انتظام کریں. جیسے بھی اس کی استطاعت ہے اس انداز میں استطاعت کے مطابق روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ افطار کرنے والا. گویا کہ روزہ رکھنے والے کے برابر کا اجر افطار کروانے والے کو بھی نصیب ہونے والا ہے. تو افطار کروانے والے کے لیے بھی رغبت اور شوق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلائے. اب ترہیبی انداز ڈرایا گیا، بد نصیب نہ بنو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی بڑا ہی گھاٹا اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے، اپنے گناہوں کو نامعاف کروائے. یہ آدمی بہت ہی بڑا بد نصیب ہے. اور بڑا بد نصیب اتنا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی روزوں کا اہتمام نہیں کیا اور اپنے گناہوں کو نہیں معاف کروایا. روزے کے ذریعے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، افطار کے وقت میں جو ہے جہنم سے آزادی مل رہی ہے، سحر کے وقت میں جہنم سے آزادی مل رہی ہے، روزے کی حالت میں دعا کی قبولیت ہو رہی ہے. اتنا بہترین مہینہ پا کر بھی ایک ایسا بد نصیب ہے جو نہ رمضان کا اہتمام ہے، نہ روزے کا اہتمام ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ راتوں کا اہتمام ہے، نہ دن کا اہتمام ہے. تو پھر کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ایک اور حدیث کے اندر، روزہ رکھ کر اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، فحش بات کرنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، لڑائی جھگڑا کرنا نہ چھوڑے، اپنے دل کی حفاظت نہ کرے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے اور اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی حفاظت نہ کرے،
اپنے کردار کی حفاظت نہ کرے، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ روزہ جب ہے تو کردار کے اندر نکھار آنا چاہیے، غلط عادتیں چھوٹنا چاہیے، روزے کے ذریعے سے ایک تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ جس روزے کے ذریعے سے ڈر ہی پیدا نہ ہو تو پھر وہ روزہ کیسے کہلائے گا؟ روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہ نگاہوں کی حفاظت، نہ کانوں کی حفاظت، نہ زبان کی، لڑائی جھگڑا فحش بےہودہ باتیں بیکار کی باتیں اگر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کا روزہ گیا، اس کا روزہ برباد ہو گیا، اس کے روزے کا کوئی اجر و ثواب اسے ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈراتے ہوئے، کئی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ارے جانور بھی ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، ویسے ہی بھوکا ہے، کیا ملا؟ اگر پڑے سوتے رہیں گے، راتوں میں جاگ رہے ہیں، نہ مسجد میں جانے کا شوق ہے، نہ قیام اللیل کا اہتمام ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے، نہ تراویح کا کوئی اہتمام ہے، بس ایسے ہی راتیں گزر رہی ہے باہر سڑکوں کے اوپر، اور صبح میں جناب آئے ہیں سحر کے وقت میں، سحر کر لیا اور پھر سوئے ہیں، تو جناب کا دن پورا روزے کی حالت میں، نیند کی حالت میں گزر رہا ہے، اور اٹھ رہے ہیں عین افطار کے وقت میں، تھوڑا بہت اٹھ گئے، فجر بھی قضا، ظہر بھی قضا، عصر کے وقت میں عصر پڑھ لیے، اس کے بعد میں تھوڑا بہت افطاری کے انتظار میں لگ گئے، اور وہ روزے کا افطار کا وقت ہو گیا اور افطار کر لیے، سوائے بھوک پیکا رہنے کے اور پیاسا رہنے کے اور ملا ہی کیا اسے؟ روزہ رکھ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں نصیب ہونے والا۔ اگر روزہ رکھ کر لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا اور جو ہے بیہودہ باتیں فحش کی باتیں، ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز نہیں کریں گے تو پھر نہ روزے سے تقوی پیدا ہوا اور نہ روزے کا کوئی اثر آپ کے کردار کے اوپر ہونے والا۔ تدریجی انداز، اسٹیپ بائی اسٹیپ، دعوت کے انداز کے اندر اس پہلو کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تدریج، دیکھیے آپ، ایک ہی دن میں کوئی آدمی صحابی کے جیسا نہیں بن جاتا، وہ لیول کا ایمان والا نہیں بنتا، اور ایک ہی دن میں کوئی آدمی پکا مومن بھی نہیں بنتا، اور ایک ہی دن میں کوئی آدمی مکمل ولی اللہ کا ولی بھی نہیں بن جاتا۔ تدریج ہونا چاہیے، درجہ بدرجہ۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بھی آپ غور و فکر کیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہے، صرف 3 ہی باتوں کے اوپر محنت کی ہے، 3 باتیں صرف، توحید، رسالت، آخرت۔ 13 سال 3 باتیں ہیں، بس 3 ہی باتوں کے اوپر، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ تو بعد میں ہے۔ تدریج، اسلام آپ کو تدریج سکھاتا ہے، درجہ بدل، آہستہ آہستہ، بولتے بولتے فذکر ان نفعت الذکریٰ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے، بولتے بولتے آپ جب بولتے رہیں گے کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو نرم کرے گا اور احساس لیں گے۔ 13 سال صرف توحید، رسالت، آخرت کے اوپر محنت ہوئی۔ مکے کے آخری دنوں کے اندر جب تھے تو معراج پہ گئے، نماز فرض ہوئی۔ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے آئے، 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ اس کے بعد میں جو ہے جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یا نہیں بلکہ خیرات کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس کے چند احکامات مکے کے اندر نازل ہوئے، لیکن باضابطہ نصاب کے مطابق سونا کتنا، چاندی کتنا، مال کتنا، یہ بھی مدینہ کے اندر ہوا۔ اور حج تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کے اندر حج فرض ہوا ہے۔ تو باتیں تدریجی۔ اور بھی ایک اور بھی مثال سنیے گا آپ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب بہت عام تھی، شراب بہت عام تھی، باضابطہ گھروں کے اندر تیار کرتے اور پیتے۔ قرآن نے جس انداز میں تربیت کی ہے نا، ایک ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شراب تمہارے لیے حرام کر دی گئی، بلکہ پہلے کیا کہا گیا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے، بیماریاں، پیسہ برباد، صحت برباد، بیوی بچوں کے لیے پریشانی، معاشرے کے لیے پریشانی، کردار گھٹیا، بیہودہ آدمی، فحش، الخبائث، پیے گا تو نشے میں کیا کرے گا خود اسے پتہ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا کرے گا، لڑکیوں کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، الخبائث۔ آپ ان سے کہیے فائدہ کم ہے، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دوسرا حکم آیا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم آیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے متعلق انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تیسرے مرحلے میں جا کر شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا، پہلے ہی نہیں کہا گیا، پہلے کہا گیا کہ فائدہ کم ہے نقصانات زیادہ ہیں، پھر روکا گیا کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آنا، نماز میں ہے رب کے سامنے کھڑے ہیں، پتہ نہیں تمہاری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو یا رب کا ذکر کر رہے ہو، یہ بھی تم کو ہوش نہیں ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ۔ تیسرے جب مرتبہ احکامات نازل ہوئے تو کہا گیا کہ دیکھو شراب قطعی طور پر تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو یہ تدریجی انداز میں ایک مثال اور دے رہا ہوں، ایک مثال، درجہ بدرجہ لوگوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی دن میں اللہ کے ولی بڑے متقی، بڑے پارسا، بڑے پاکساز نہیں بن جاتے۔ ایک صحابی رسول آنے کے بعد میں کہا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ حالانکہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہے، کیا بڑا، نبی کو ایک لمحے کے لیے دیکھنا یہ بہت بڑی، یعنی کہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آ کر کہتے ہیں میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے اور میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے نہ کوسا، نہ طعنہ دیا، نہ کچھ کہا، نہ غصہ کیا، نہ غضب میں آئے، بلکہ دیکھیے انداز دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا۔ تو نے یہ کام کیا ہے؟ کہا ہے کہ ہاں، روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جمع کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، افطار کے وقت تک اپنی بیوی سے دور رہنا ہے، کھانے پینے سے دور رہنا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ ہاں راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر تم کو نہیں ہونا ہے، نہیں جانا ہے بیوی کے قریب میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ہم بستری کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہا کہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد نے پوچھا کہ کیا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ 2 مہینے لگاتار روزے، ایک بھی اگر بیچ میں چھوٹا تو پھر سے گنتی دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا پڑے گا، یہ کفارہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس کے بعد نے پوچھا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی، میں کہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر بیٹھ جاؤ میرے پاس، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ وہ صحابی رسول بیٹھے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک صاحب جو ہے ٹوکری لے کر آئے جس کے اندر کھجور تھے، اللہ کے نبی نے وہ ٹوکری اس صحابی کو دی جنہوں نے بیوی سے ہم بستری کر لی تھی روزے کی حالت میں۔ کہا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر، گھروں میں جو غربا مساکین ہیں ان کے اندر ان کھجوروں کو بانٹ دو۔ اب ذرا سنیے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینہ کی پوری آبادی میں میرے سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا کہ جا پھر تو ہی کھا لے، اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا لے، تو ہی کھا لے، اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا لے۔ تدریجی انداز، نہ ڈانٹا گیا، نہ ڈانٹ ڈپٹ، کچھ نہیں۔ کیا بہترین انداز میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی ہے۔ ذاتی کردار کا نمونہ تو ہے کہ قرآن کی تلاوت، ایثار، سخاوت، صدقہ اور خیرات کا اہتمام۔ ایک سختی کے ساتھ کا پہلو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سختی کا انداز اپناتے ہوئے ہر انداز، ایک شوق، ایک رغبت، ایک ترہیب ڈرا کر، اور ایک تدریج، اور ایک ذاتی کردار، اور ایک ہے سختی کے ساتھ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کیا ہو گیا ان صحت مند والوں کو؟ صحت بھی بڑی اچھی ہے، عمر بھی بڑی اچھی ہے، جوان ہے، تند و تازہ ہٹے کٹے ہیں، نہ کوئی بیماری ہے، پھر بھی رمضان کے دنوں میں سڑکوں کے اوپر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے صحابہ اکرام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا، اور اگر شرعی طور پر کوئی بیمار رہتے یا جو ہے کوئی شرعی عذر رہتا تو روزے داروں کے سامنے کھاتے ہوئے نہیں پھرتے، ماہ رمضان کا اہتمام کرتے شرعی عذر ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن معاشرے کے اندر یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ روزہ خور بنے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے لیکن کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا،
دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھا کر لے گئے، ایک بلند و بالا پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے لیے کہا، میں چڑھنے لگا، مجھے دشواری پیش آنے لگی، سب فرشتے جو ہے مجھے پیچھے سے مدد کر دیے، تھوڑا سا مدد کر دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیے۔ جب میں اوپر پہنچا پہاڑ کی بلندی پر، تھوڑا آگے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے اور خون اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا معاملہ ہو رہا ہے، کس کا انجام ہے؟ اب سنیے کس کا انجام ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو کہ افطار سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ اب محدثین کہتے ہیں یہاں پر روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے کے باوجود بھی آپ انتظار کریے، نہیں، جیسے ہی وقت ہو جائے آپ افطار کر لیجئے، لیکن افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ محدثین کہتے ہیں کہ افطار سے پہلے ہی افطار کر لینے والوں کی یہ سزا ہے تو ذرا سوچو روزہ بالکل ہی نہ رکھنے والوں کی کتنی بڑی سزا ہوگی، اور کتنا بڑا ذلیل و خوار ہونے والا، کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی، ارے بھائی ہے ایسے معاشرے کے اندر برائے نام نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں نہ کچھ اہتمام، صرف نام کے مسلمان ہیں، آپ کو کبھی نہ مسجد کے اندر نظر آئیں گے نہ رمضان کے اندر نظر آئیں گے، ہاں بڑی مشکل کے ساتھ میں اگر آپ کو دکھیں گے بس عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کو نظر آئیں گے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان، اور ایسے بھی ہیں جو کہ زندگی کے اندر ابھی تک بھی ایک روزہ بھی نہیں رکھے، ایسے بھی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو ہے باتیں یعنی کہ رمضان مبارک کے تعلق سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت کے نمونے پیش کیے ہیں اس کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ دو تین ہدایتی باتیں آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات، رمضان مبارک کے مہینے کا انشاءاللہ آغاز ابتدا ہونے والی ہے۔ آپ تمام حضرات سے یہ بات کی گزارش ہے اور یہ گزارش کی جاتی ہے اور یہ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ برائے مہربانی مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب کا اور مسجد کے تقدس کا آپ ضرور خیال رکھیے گا۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت آپ سے نہ ہونے پائے جس سے کہ مسجد کے آداب کے خلاف میں جائے۔ مسجد کے اندر آداب کا جو آداب ہیں اس کا آپ خیال رکھیں، غیر ضروری حرکتیں اور غیر شرعی حرکتیں نہ کریں۔ نماز کے لیے آئیں تو باضابطہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو، اور مسجد کے اندر جب چیزیں استعمال کریں تو جیسے آپ اپنے گھر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یعنی کہ اہتمام کے ساتھ میں جو ہے استعمال کریں مسجد کی چیزوں کا۔ اور مسجد کے اندر جب آپ بیٹھیں تو مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ برائے مہربانی مسجد کے تقدس کو پامال نہ کیجیے گا اور مسجد کے آداب کے خلاف مت جائیے گا، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر بے تکی باتیں، بلا فضول کی باتیں، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، نمازیوں کے اندر نماز کے اندر خلل ڈالنا، یا کوئی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کی تلاوت کے اندر خلل ڈالنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ مسجد کے اندر صاف صفائیت کا ضرور آپ خیال رکھیں، اور مسجد کی جانب سے جو کچھ بھی ہدایات، چاہے پارکنگ کے تعلق سے ہو، چاہے تاخیراتوں کے تعلق سے ہو، چاہے بھی رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے تعلق سے جو کچھ بھی ہدایات اگر آپ کو انتظامیہ کی جانب سے دیے جائیں تو آپ ضرور ہمارا اللہ واسطے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ضرور آپ ہمارا تعاون کیجیے گا۔ اور پانی زندگی ہے، زندگی پانی ہے، پانی کا جو لیول ہے گراؤنڈ لیول وہ بھی گرما کے دنوں میں کم ہو جاتا ہے، تو آپ حضرات سے اس بات کی بھی یعنی کہ بڑے ہی خلوص دل کے ساتھ میں درخواست کی جاتی ہے کہ وضو بناتے وقت میں پانی کا استعمال جو ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اسی حد تک ہی کریں، بے جا اسراف، فضول خرچی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، نعمتیں جب تک رہتی ہے اس وقت تک قدر نہیں رہتی، جب نعمت چھین لی جاتی ہے تو اس کے بعد میں قدر ہوتی ہے۔ وضو خانے میں نلوں کے اندر پانی آ رہا، کوئی قدر نہیں کرتے، ایسے ہی نل کھلے ہوئے ہیں، کھلا رکھ کر جو ہے خود باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بلا فضول کی باتیں، بیکار کی باتوں کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ پانی جو ہے صحیح استعمال کریں، اور جب مثال کے طور پر پانی جب ختم ہو جاتا ہے، وضو خانے پہ پانی نہیں آتا تو ایک ایک لوٹے پانی کی اہمیت کتنی بڑی ہے اس وقت میں اندازہ ہوتا ہے۔ تو نعمت کی قدر کیجیے گا۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں وضو کے لیے جتنا آپ کو ضرورت ہے بس اسی قدر آپ پانی لیجیے گا، اور جو ہے
رمضان کے مہینے میں جب آپ عبادت کریں گے تو اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے، آپ روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے کسی کے اوپر احسان آپ نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نہ آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والوں کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نہ مسجد کے امام کے اوپر، نہ مؤذن کے اوپر، نہ مسجد کے خدمت گزاروں کے اوپر، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو رمضان کے مہینے میں زندہ رکھا، ورنہ لے لیتا تو اللہ کبھی کا لے لیتا۔ کئی لوگ فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے دوچار کر دیتا، ہم بھی گزر جاتے، لیکن اللہ کا احسان ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، جس کی وجہ سے تم جو ہے روزہ رکھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو۔ روزہ رکھ کر نمازیں پڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر غصہ ہو، نہ جو ہے اہل و عیال کے اوپر غصہ ہو، نہ کسی کام کاج کرنے والوں کے اوپر غصہ ہو، نہ مسجد کے انتظامیہ کے اوپر غصہ ہو، نہ مسجد کے امام کے اوپر، نہ مؤذن کے اوپر، نہ مسجد کے خدمت گزاروں کے اوپر، کسی کے اوپر آپ احسان نہیں جتا رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان آپ کے اوپر ہو رہا ہے، اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں ان عبادتوں کی آپ حفاظت بھی کیجئے گا۔ بیکار کے کام کاج مسجد کے اندر آپ آرام کریے، روزے کی حالت میں گرمیوں کے دن ہے، دوپہر کے وقت میں آرام کریے، لیکن آرام کرتے کرتے بیکار کی چیزیں فونوں کے اندر دیکھنا، چیٹنگ کرنا، ایک تو ہے روزے کی حالت میں، اور دوسرا ہے آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، اللہ کا گھر ہے، کوئی ادب و احترام کا بھی تو تقاضا رہتا ہے۔ ایسی بیکار کی چیزیں جگہ کی مناسبت کے لحاظ سے گناہ کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، اور زمانے کے لحاظ سے بھی گناہ کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گناہ ہی ہے، چاہے آپ مسجد کے اندر کریں چاہے باہر کریں، لیکن وہی گناہ مسجد کے اندر اگر کریں گے تو گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نوعیت، کیونکہ یہ عام جگہ نہیں بلکہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بھی آداب ہیں، شرائط ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عام دنوں میں بھی گناہ ہے، رمضان میں بھی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی رہا ہے تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ رمضان میں نہیں سدھرا تو پھر کب سدھرے گا؟ یہی نا آپ کہیں گے۔ تو زمانے کے لحاظ سے بھی گناہ کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، اور جگہ کی نوعیت کے لحاظ سے بھی جو ہے گناہ کی نوعیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ احسان آپ کسی کے اوپر مسجد محمدیہ کے اندر رہے گا، سیم عشاء کی نماز یہاں پر جو ٹائم پہ رہے گی وہی ایم گارڈن میں بھی سیم ٹائم پہ عشاء کی نماز رہے گی، اور خواتین کے لیے باضابطہ تراویح کا انتظام رہے گا، اور ہر 4 رکعت کے بعد میں درس بھی ہوگا، اور جو ہے یعنی کہ تمام تر سہولیات کے ساتھ میں انتظام رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ یہ چند گزارشات آپ حضرات کے ساتھ میں تھی، تھوڑا سا وقت ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ میں، ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے، کوئی کالج وغیرہ تو نہیں ہے، آپ حضرات بڑے صبر کے ساتھ میں بیٹھ کر سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ